الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ صبح 2 بجے سے انتہائے سحر تک۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کرتے ہیں، ایک موضوع سخن کا بھی انتخاب کرتے ہیں جس پر کچھ آگہی، کچھ علم و شعور ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز، اور کوئی قید نہیں ہوتی ہے کہ آپ کوئی فقہی سوالات پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے ذہن کی الجھنوں کو جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں ہمارے علماء کرام، اور اس یقین کے ساتھ آپ سوال کیا کرتے ہیں کہ جو بھی سوال آپ کریں گے ہمارے علماء کرام مفتیان عظام قرآن اور سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ پاکستان اور اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں 10 رمضان المبارک، اور 10 رمضان المبارک یوم وصال ہے سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں کچھ ایسی باکمال شخصیات گزری ہیں کہ جو اعزازات اللہ رب العزت نے ان کے دامن میں ڈال دیے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتے۔ قیامت تک کوئی کتنی بھی کوشش کر لے وہ اعزاز ان کو نہیں مل سکتا، وہ اعزاز صرف انہی کا حصہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف سب سے پہلی زوجہ، اور کفر و شرک کی آلودہ فضائیں مکہ المکرمہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت، یہ وہ پہلی شخصیت تھی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 برس تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی مالدار ترین خواتین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی مال تھا کہ جس سے ترویج و اشاعت اسلام کا آغاز ہوتا ہے، تبلیغ اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اور ہجرت حبشہ جس کی بہترین مثال ہے۔ آپ کا علم و فراست، آپ کا فہم و شعور، آپ کی اخلاق کی پاکیزگی، آپ کی حکمت، آپ کا تدبر، آپ کی سیرت، آپ کی پاکیزگی، یہ وہ تمام روشن مینار ہیں کہ جن کا اجالا مکہ المکرمہ سے پھیلا اور پھر پوری دنیا میں اور رہتی دنیا تک عالم انسانیت کے لیے ایک روشن مینار اور ایک مثال کی صورت رکھتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی ان کے ساتھ گزرے ہوئے ان بیتے دنوں کو یاد کیا کرتے اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور یہ بھی روایات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملتا ہے کہ جیسی خدیجۃ الکبریٰ میری زوجہ رہی ایسی زوجہ میری اور کوئی نہیں ہے، اور یہاں تک آپ یاد کیا کرتے اور اس کا اتنی محبت سے آقا کریم ذکر کیا کرتے کہ مجھ پر وہ ایمان اس وقت لائیں جب کفر اور شرک کی فضائیں تھیں اور کفر و شرک میں لت پت تھے لوگ، اور کوئی ایمان لانے والا اس وقت نہیں تھا، اور کم لوگ تھے جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والے بہت کم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر گوشت پکا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گوشت تناول کرتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کس طرح آج بھی ان کی سیرت کس طرح سے مینارہ نور ہے، اور کس طرح سے عالم انسانیت بالعموم اور خواتین آپ کی سیرت کو اپنا کر کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، وہ سیرت کے کون سے فیچرز ہیں
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وہ قربانی اور ایثار، آپ کی سیرت کی پاکیزگی، آپ کی علم و حکمت، آپ کی معاملہ فہمی، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم آج کوشش کریں گے کہ ان واقعات جو سیرت میں ہمیں ملتے ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آج 10 رمضان المبارک ہے، اور سوالات بھی آپ کے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی، اور ان کی سیرت کے حوالے سے سیرت سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال ہے آج کا، نماز کب فرض ہوئی تھی؟ 5 نمازیں کب فرض ہوئی تھیں؟ آپشن نمبر 1 شب قدر، آپشن نمبر 2 شب معراج، یا آپشن نمبر 3 شب برات۔ سوال ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیجئے کہ نمازیں کب فرض ہوئی تھیں، نماز کب فرض ہوئی تھی 5 اوقات کی، شب قدر، شب معراج یا شب برات کے موقع پر؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ FRQ ٹائپ کیجئے، سپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، سپیس دیجئے، اپنا جواب، اپنا نام، اپنے شہر کا نام 8038 پر سینڈ کر دیجئے، اور جتنے زیادہ SMS، بہت سارے صحیح جوابات آتے ہیں، تو جتنے زیادہ صحیح جوابات ہوں گے اتنا زیادہ جیتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مسئلہ ہار جیت کا نہیں ہے، یہ تو مقصد آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونا ہے۔ کسی بھی انداز سے آپ میسج کیجئے، اور تحفتاً آپ کو پیش کیا جائے گا ہاشمی والوں کا گفٹ ہیمپر اور جنون گارمنٹس والوں کا گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں۔ جو جیتنے والے ہیں ان کو پیش کیا جائے گا، اور زیادہ ہوئے تو بیلٹنگ کی جائے گی، قرعہ اندازی کی جائے گی۔ تو الیکٹرانک قرعہ اندازی ہوتی ہے یہ، اور اس کے ذریعے جس کا نام نکلے گا اسے پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت، ایسی ممتاز اور بہت محبوب شخصیت لوگوں کی، اور بہت کالز ان کے لیے آتی ہیں کہ ہمارا بھی سلام کہیے گا، اور ان کی گفتگو ہمارے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے اور گرویدہ بنا لیا ہے لوگوں کو اپنے خوبصورت انداز گفتگو سے۔ الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور ایسی شخصیت کہ جو کوئی بھی موضوع ہو بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، سماجی موضوع ہو، علمی اور فکری گفتگو ہو، آپ کا انداز بہت سہل ہوا کرتا ہے، اور موضوع پر بڑی گہری دسترس رکھتے ہیں۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ عالمی شہرت یافتہ ثناء، میرے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ وہ ثناء کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعت پڑھنے کا شرف بھی عطا کیا، نعت لکھنے کا شرف بھی عطا کیا، اور بہت کمال کے ساتھ عطا کیا ہے۔ نعت ریسرچ کے حوالے سے بھی آپ کا بہت نام بہت معتبر ہے۔ نعت رنگ اس کی مثال ہے، اس کا مظہر ہے۔ نعت ریسرچ سینٹر انٹرنیشنل ادارہ بن چکا ہے، اب اس کے ڈائریکٹر جناب سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ صبی بھائی، آغاز حمد سے، جی بسم اللہ۔ حاضر
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ مفتی صاحب کیا کہیے گا ایک ایسی شخصیت کے جس کے مال سے، جس کے اخلاق سے ترویج ہو رہی ہے دین اسلام کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر شوہر کسی مشکل میں ہو تو اس کا سب سے بہترین اور اولاً سہارا بیوی ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی معاملہ فہمی اور شوہر کے مزاج کو سمجھنا اور بروقت اپنا مثبت کردار ادا کرنا، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تمام چیزیں آپ کی ذات میں موجود تھیں۔ جب پہلی وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر روب کی ایک کیفیت طاری ہوئی، اس وقت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ شخصیت تھیں جنہوں نے بہت خوبصورت انداز سے آپ کے وہ اوصاف بیان کیے کہ جن اوصاف کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں قرار پیدا ہوا۔
کہ آپ تو یتیموں کی مدد فرمانے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. صحیح. تو اس سے ایک سکون اور قرار آیا. اسی طریقے سے پھر سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانا یہ بہت بڑی بات ہے. اگر گھر والوں کی طرف سے کسی کام میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو آدمی کی ویسی ہی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو مالی لحاظ سے پیش کرنا، پھر اسلام کے قبول کرنے کے اعتبار سے تقویت فراہم کرنا، پھر اس طرح ہمدردانہ جملے اور بروقت مثبت انداز سے کردار ادا کرتے ہوئے سرکار کو قلبی تقویت فراہم کرنا، یہ وہ بہترین چیزیں ہیں جس کے لیے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ قیامت تک جتنی اسلام کی ترقی ہوتی رہے گی انشاءاللہ اس کا ثواب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام مال میں بھی لکھا جائے. کیا بات. اچھا، یہ جو اعزاز ہے مفتی صاحب کہ سب سے پہلی خاتون، یہ اعزاز تو اور کسی کو مل ہی نہیں سکتا نا. اور بہت سارے اعزازات جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، تو خاص مہربانی ہے اللہ کی. یقیناً یہ انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور دیکھیے ان کے جہاں بے شمار اعزازات ہیں، ان میں سے ایک اس اعزاز پر توجہ کریں اور اس پر کتنا رشک آتا ہے کہ غار حرا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ وہاں سے تشریف لاتے ہیں. اب وہ کلام الہی ہے، وحی الہی ہے، آخری کتاب ہے، قرآن مجید اور تمام کلاموں کا سردار اور تمام کتابوں کی سردار. اس کی پہلی وحی کی سب سے پہلی اطلاع جس ہستی تک پہنچتی ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی کیفیت کو سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ کے سامنے بیان فرمایا. تو اس بات کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وحی جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تک، اب جتنے لوگوں نے بھی ایمان لانا تھا، اس وحی کی سب سے پہلے اطلاع جس ہستی کو نصیب ہوئی، کیا بات، وہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. بے شک. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے اعزازات میں سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. کیا بات، کتنا بڑا اعزاز. پھر آپ کی جو اولاد اطہار ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ ہی کے بطن مبارک سے ہے، سوائے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو باقی ساری اولاد آپ ہی کے بطن مبارک سے. تو اتنے سارے اعزازات آپ کے دامن میں سمٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یقیناً وہ رشک کائنات ہیں. اور جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان 4 میں آپ نے اپنی اسی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم مبارک لیا، اور پھر اپنی صاحبزادی، چھوٹی صاحبزادی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی لیا، اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا. تو آپ کا شمار یعنی کل کائنات کی ان چنیدہ 4 خواتین میں بھی سر فہرست ہے. واہ واہ واہ. ان اعزازات کے ہوتے ہوئے یقیناً آپ رشک کائنات ہیں. مفتی صاحب، جو زمانہ جاہلیت ہے اور اس دور میں جو پاکیزگی آپ کے یہاں موجود ہے، ایک تو اللہ کا انتخاب ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہونے کا اور پہلی زوجہ اور ان اعزازات کے ساتھ نوازا جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکیزگی، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کی جو سیرت ہے، پھر آپ کی ایثار اور قربانی کا جذبہ، پھر سخاوت ہے آپ کی شخصیت میں، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں پہلے سے موجود ہیں. اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے؟ میں رمشا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی رمشا، کیا کہیے گا؟ میرے تھوڑے زیادہ کوشچن ہیں، پلیز سارے سن لیے گا. جی سنائیے. اچھا، میں نے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ نا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھتی ہے، تو جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ سب کچھ بھی پہلے سے لکھ دیا ہے، تو ہم جو گناہ کرتے ہیں. کل آپ نے پروگرام دیکھا تھا؟ تھوڑا سا. اچھا، تو اگر آپ کل پورا پروگرام دیکھتی تو آج آپ کو ان سوالوں کی نوبت نہ پڑتی. بہرحال آپ کی کال ملی ہے تو آپ کے سوالوں کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت ہم اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بھیج سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اس کا ثواب ہماری روح کو بھی پہنچے؟
ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال ہے کہ کسی کے نام کا حج یا عمرہ کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ میں جا کر ہمارے نام کے نفل پڑھ دیے گا؟ ٹھیک ہے بالکل. اور میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ نان مسلم جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے بھی پردہ ہوتا ہے کہ بال نہ نظر آئے مسلم عورتوں کا. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کالر جی جی بھی ہے وہ یہ کہ نا ایک ہے ان کی نظر بہت زیادہ کمزور ہے. اچھا ہلو آخری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں راشد بات کر رہا ہوں شروع سے. جی راشد صاحب کیا کہیے گا؟ سلیم بھائی میرا یہ سوال ہے کہ میرا معدہ خراب ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ معدے کو خالی نہیں رکھ سکتے. اچھا. تو انہوں نے کہا ہے کہ بار بار کھانا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ میں کیا کروں؟ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آج انشاءاللہ 10واں روزہ میں رکھوں گا ماشاءاللہ. تو یہ مجھے پریشانی ہے میں چھوڑ بھی نہیں پا رہا اور یہ پلیز مجھے بتائیے گا میں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں افروز خان عمان سے بات کر رہا ہوں سر. کہاں سے؟ میں عمان سے بات کر رہا ہوں. افروز خان عمان سے. جی کیا کہیے گا؟ جی سر کیا قرآن پڑھتے وقت قبلے کی طرف پاؤں کر سکتے ہیں سر؟ قبلے کی طرف؟ جی ہاں. جی جہاں میں عمان میں رہتا ہوں نا یہاں پر عمانی لوگ تقریباً قبلے کی طرف پاؤں کر کر قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں. نام یہ بتانا چاہ رہی ہوں. جی جی تو کہیے. میرا سوال ہے پلیز میں بہت دن سے یہ نا فون کر رہی ہوں اور کال ملتی نہیں ہے. اس وقت تو پروگرام کوئی اور ہے مجھے کسی اور سوال کا جواب چاہیے. جی اصل میں میرا سوال ہے کہ جو نا ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو جو عورتیں تھریڈنگ کرتی ہیں مطلب کہ نا اپنا فیس آج برا وہ روزہ رکھ کے کر سکتی ہیں جائز ہے یا نہیں ہے؟ پلیز میرے سوال کا جواب دینا. تھریڈنگ آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہی؟ جی ٹی وی دیکھ رہی ہیں نا؟ جی میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں. بالکل ٹی وی دیکھ میں کال کر رہی ہوں. نہیں کال تو کر رہی ہیں آپ. مقصد آپ کچھ دیر پروگرام ریکارڈ کر رہی ہیں. کچھ دیر میں جواب دے دینا آپ کو. جی جی پلیز دینا میرے سوال کا ضرور جواب دینا کہ میں یہ مجھے جواب چاہیے کہ واقعی جو نا بعد میں جائیں گے میں گھر میں ایک اور دوسری اور کی جو آئز برا ہوتے ہیں جو فیس پہ جو تھوڑے بال ہوتے ہیں وہ ہم روزہ رکھیں. ٹھیک ہے بالکل آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر عامر ایوب بات کر رہا ہوں ناروان سے. جی عامر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سنا ہے کہ کسی اللہ کے نیک بزرگ کا اگر قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے وہ قبرستان کے لیے سارے جتنے لوگ وہاں پہ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرے تو پورے قبرستان کی بخشش کر دی جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس قبرستان میں تو کچھ بہت ظالم قسم کے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت ظلم کیے ہوں گے, کیا وہ لوگ بھی بخش دیے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کیا دعا میں ہم سارے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت میں جگہ دے؟ ان میں تو وہ ظالم لوگ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے تو میرے یہ دو سوال ہیں. بالکل بالکل آپ کا سوال ہے اب اس کا جواب دیں گے. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بھائی صغیر بول رہا ہوں انڈیا سے بنگلور سے. صغیر؟ ہاں نذیر احمد. نذیر احمد. جی نذیر صاحب. ہاں سر اکمل صاحب کو آپ کو سب کو بہت بہت سلام. وعلیکم. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت دنوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا. 8 سال سے 8 سال سے جب شروع ہوا تھا اجمیر شریف میں اس کی کیو ٹی وی کے سب لے کے آئے تھے وہ اسپیکر رہتے ہیں نا وہ, اور وہاں سے مجھے معلوم تھا کیو ٹی وی شروع ہونے والا ہے. تب سے میں انتظار میں تھا کب شروع ہونے کے بعد آپ کا جب سے پروگرام شروع ہو رہا ہے اچھا 2:30 بجے سے شروع کر دیتا ہوں اب شہری تک دیکھتا رہتا ہوں. پھر ابھی تو آپ افطار ٹائم میں بھی آتے ہیں. بہت اچھا, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. سوال یہ تھا میرا کہ
लोग ये शिकार करने के लिए जाते हैं, मेरे कुछ दोस्त शिकार करते रहते हैं। अच्छा, वो शिकार करके लाना और उसको खाना जायज है क्या? अच्छा आप खाते हैं वैसे शिकार? नहीं, वैसे कभी कभी वो मुझे पता नहीं होता है, मगर कभी कभार वो कहीं चला गया, दोस्त लोग बोलते हैं आ जाना, फोन करते हैं, फिर पता चलता है वो तो शिकार करके लाए थे। ठीक है, तो उसको पकाते भी स्पेशल करके होंगे ना? हाँ, पकाते हैं। मुसलमान लोग शिकार करते हैं, उसको हलाल करते हैं, फिर उसको पका के खाते हैं। ठीक है, मगर वो शिकार इस जमाने में करना जायज है क्या? ठीक है, बिल्कुल। आप जानवरों को न मारे, वो हराम चीज में 4 चीजें बताते हैं ना, कुरान का तर्जुमा वही मैंने देखा उसमें, इसलिए मेरे को सवाल आया याद। बिल्कुल आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुफ्ती साहब, जो बात मैं कह रहा था कि आपकी पाकीज़गी उस ज़माना जाहिलियत में भी उसी तरह से है। जी हाँ, देखें असल में ये अल्लाह तबारक व तआला का इल्म बड़ा वसी है और उसकी खुफिया तदबीर बहुत ahsan अंदाज से कार फरमा होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों मुख्तलिफ़ उमूर के पीछे कार फरमा होती है। चूँकि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में तशरीफ़ लाना था, आपसे बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पैदा होना था और फिर उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक चलनी थी। क्या बात! तो फिर उस खातून को अगर ज़माने जाहिलियत में भी किसी बुरे वस्फ़ की तरफ मंसूब किया जाता तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नस्ल मुबारक के लिए ये एक तान का सबब बन जाता। ठीक, तो ये असल में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीब करना, ये इरादा अज़ली था जो वक़ू पज़ीर होने के बाद हमें पता चला। क्योंकि इरादा अल्लाह का पता नहीं चलता, जब अफ़ाल सुदूर पज़ीर हो जाते हैं तो इरादा इलाही मुनकशिफ हो जाता है। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु भी ज़माने जाहिलियत में कभी किसी गंदी चीज़ के करीब नहीं आए। इसी तरीके से बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने हर किस्म की आलाइश से, गंदगी से पाक व साफ़ रखा। ठीक, और ये एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से एक सबूत फराहम किया गया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब किया गया है, अगर वो ज़माने जाहिलियत में भी होगा तो पाकीज़गी के साथ होगा। ठीक, इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि फिर आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने आपके आबा व अजदाद आए हैं, यकीनन वो सब के सब गंदगी से पाक व साफ़ रहे हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने कभी कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं फरमाई जो आपके लिए बाइस तान बने। ठीक है मुफ्ती साहब, आज एक सवाल है कि आज की औरत क्या हज़रत खदीजतुल कुबरा को जानती है, उनकी सीरत को जानती है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा में क्या खुसूसियात थीं कि जिसकी वजह से, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने का शरफ़ हासिल करती हैं, जो इज़्ज़ो शरफ़ उनको मिला, जो अखलाक उन जानती है आज की औरत? जी हाँ, ये कितना % होगा? बड़ा बुनियादी सवाल है और हमारे लिए और हमारे पूरे मुआशरे के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। मेरा ख़्याल ये है कि इस वक्त हम जहाँ दीन की बुनियादी तालीमात से अमली तौर पर दूर दिखाई देते हैं, वहाँ ये गैप भी हमारी सोसाइटी में मौजूद नज़र आता है कि हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात में जो ख़साइल, आदात और अखलाक, जो औसाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे, यकीनन उनकी पैरवी हम सब के लिए और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। तो वो पैरवी तभी मुमकिन हो सकती है जब पहले उन्हें जाना जाए और उनकी हैसियत को मुसल्लमा तौर पर मान कर अपने दिलो दिमाग में, क़ल्ब व रूह में कबूल किया जाए, जागुज़ी किया जाए। और ये हमारे लिए पैगाम भी है। ठीक, इस एतबार से अब देखिए, मैं एक बात की तरफ हल्का सा इशारा करना चाहूँगा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यकीनन अपने मुकाम नबुव्वत पर फ़ाइज़ थे। ठीक है, और अज़ल से ही फ़ाइज़ थे। ठीक, अब ये बेअसत का जब लम्हा आया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तो सब्र, तहम्मुल, दानिश, हिकमत, वो तो सब औसाफ़ नबुव्वत थे। ठीक, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सारे मामलात पहली वही के सुनकर जिस तदब्बुर का इज़हार होता है, जिस हिकमत का इज़हार होता है, फिर जो दिलासा नज़र आता है, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इज़हार अपनाइयत नज़र आता है, फिर वो शाना बशाना खड़ी हो जाती हैं। फिर आप देखिए, माल को कुर्बान करना, ख़ास तौर पर माल की मोहब्बत अल्लाह ने इंसान में रखी है, मगर औरत के अंदर वो माल की मोहब्बत निस्बतन ज़्यादा है। वो अपने माल व मता से ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन वो सब कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में लाकर इस्लाम के लिए कुर्बान कर देना। ग़ुलामों को आज़ाद कराया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अपने माल से आज़ाद कराया। तो ये वो औसाफ़ हैं जो मैं समझता हूँ कि आज हम सब के लिए नमूना कामिल हैं। ख़ास तौर पर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ
پڑھیں بھی، ان کی سیرت کو جانیں بھی، عمل بھی کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و برکت ہے۔ صحیح، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ میں خالد حمید بات کر رہا ہوں شکاگو سے، یو ایس اے۔ جی خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جی، اور میرا سلام سب حضرات کو، خاص طور پر مفتی صاحب، مفتیان جو وہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کو، جی، اور پورا ہم شکاگو کی طرف سے سلام کہہ رہے ہیں ان سب کو۔ جی بڑی محبت۔ تسلیم بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے جی، اور مفتی صاحب سے اور جتنے بھی وہاں پر ہیں، ان لوگ سب سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرانے کے لائق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ 7 آیتوں والی تو سورہ فاتحہ ہے، تو کیا بسم اللہ آیت نمبر 1 ہے یا الحمدللہ سے لے کے رب عالمین تک جو ہے وہ اس میں 7 آیتیں ہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں خالد صاحب۔ ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں تمثیلہ بول رہی ہوں سعودی عرب سے۔ جی بہن فرمائیے۔ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو صدقہ خیرات کے پیسے ہوتے ہیں انہیں گھر میں رکھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب کچھ کتاب، کچھ کانٹینٹ کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدارج النبوت۔ اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، ویسے یہ اصلاً فارسی زبان میں ہے، تو یہ بڑا مستند ماخذ ہے، اس پہ علماء کا اعتماد ہے، اس کو لے لیں۔ تو اس میں تمام ازواج مطہرات کا، اولاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر بہت ساری سرکار سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کا تذکرہ مسند ذرائع سے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر کتابیں اگر آپ یہ مکتوبہ بھی چلے جائیں، علماء نے جمع کی ہیں مختلف ان کے اوپر۔ ایک الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی اور روشن ستارے کے نام سے میں نے اس میں سرکار کے تمام ازواج کے بارے میں مستند حوالوں سے مواد جمع کیا۔ جی ہاں، اتنا تفصیل نہیں ہے، مختصر ہے لیکن جامع لکھی ہے وہ۔ کیا کہیں گے، کون سی کتاب، کہاں سے کانٹینٹ؟ جی ہاں، کتابوں کے حوالے سے مفتی صاحب نے مستند حوالہ دیا ہے۔ ایک بہت آسان اور مختصر کتاب کی طرف میں بھی اشارہ کرنا چاہوں گا، ازواج مطہرات اور بنات طیبات۔ یہ ایک کتاب ہے، بہت آسان اور سلیس ہے، اور اس کو لکھا ہے محترمہ رفت جبی قادری صاحبہ نے، جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی زوجہ محترمہ ہے۔ مستند حوالہ ہے اور آسان اور سلیس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، جی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں صفدر غوری بول رہا ہوں۔ جی غوری صاحب کیا کہیے گا؟ لاہور سے بول رہا ہوں، پہلے مفتی صاحب نے انڈیا سے بتایا۔ اچھا، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو اللہ تبارک تعالیٰ میری زندگی آپ یو ٹی وی کو دے دے، خصوصاً 2 جنوں کا اکمل صاحب کو رہا ہوں۔ ارے آپ پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ میرا بیٹا ایک حافظ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا میرے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، یہ میں اس کو کہتا ہوں شبینہ، تو اس کے پیچھے میں نے پڑھا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے موضوع سے ہٹ کے ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ جی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں کہتا ہوں کہ جس دن آپ کے پیچھے میں تراویح پڑھ لوں گا، آپ باہر آئیں گے تو میں آپ کو 0 نمبر کی موٹر سائیکل دلا دوں گا۔ اچھا، تو یہ توجہ نہیں دیتا میری بات پہ، اور وہ نہیں کرتا سوال۔ ایک کام کریں نا، اس کو کسی دکان پر جا کر موٹر سائیکل دکھا دیجئے نا، اور اس موٹر سائیکل کے فضائل بتا دیجئے۔ جس وقت یہ 27 سے جی آواز کھولو، جس دن باہر 27 رات کو یہ نکلے گا، قرآن پاک ختم کر کے چابی اس کو ملے گی، وہی نام۔ ٹھیک ہے، چلیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دے۔ اور کلام شامل کرتے ہیں، الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ صبی بھائی کون سا کلام پڑھیں؟ میرا خیال ہے ایک معروف کلام، یا نبی دیکھا یہ رتبہ۔ بسم اللہ۔
یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف باندھتا پلکوں سے تسمہ آپ کی نالین کا باندھتا پلکوں سے تسمہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا حشر میں جب لوگ چومیں حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دستے کرم آقا حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دستے کرم سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? अंकल मैं फिजा मोहम्मद आबिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी भाई। अंकल आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं और मेरा भाई रेगुलर आपका शो देख रहे हैं। वाह वाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका शो ऐसे ही चलाता रहे। आपका शहर का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है और अफ्तार का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी अंकल मेरा सवाल कोई नहीं है, बस यही कहना था। चलो जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। सवालों के जवाब मुफ्ती साहब शामिल। कल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। एक बहन ने ये अमेरिका से कॉल की थी कि ये जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर मूवीज़ बनती हैं क्या इसको देखना सही है और हम दीन सिखाने की गरज से क्या बच्चों को दिखा सकते हैं? देखिए हमारा मशवरा यही है कि ऐसी मूवीज़ ना देखी जाएँ, दो क़बाहतों की वजह से। एक तो ये कि इसमें जो इस्लाम दिखाया जाता है हकीकतन वो हमारी तारीख़ का हिस्सा नहीं है। बहुत से हमने सुना है कि वाक़यात मस्ख़ करके दिखाए जाते हैं। अब यकीनी सी बात है कि अपने मज़हब इस्लाम की तारीख़ से खाली ज़हन शख्स जब उनको देखता है तो उसी को फिर मज़हब इस्लाम की तालीम समझता है और गुमराह होने का अंदेशा है। दूसरा ये कि इसमें जो किरदार नफूस क़ुद्सिया का किरदार अदा कर रहे होते हैं वो अक्सर कुफ़ार होते हैं, शराब पीने वाले, कोई ज़िना करने वाला है और जो बेहतियातियाँ उनके यहाँ होती हैं। और ये एक बहुत बड़ी बेअदबी है कि हम किसी फासिक फाजिर और गलत किस्म के शख्स को ये कहें कि ये माज़अल्लाह अबू बकर है, ये उमर है, चाहे वो हकीकतन नहीं है। इसको मैं समझाने के लिए कभी अर्ज़ करता हूँ कि अगर एक ड्रामा बनाया जाए और उसमें कहा जाए भाई आपके वालिद साहब का किरदार ये शख्स अदा करेगा और वो बड़ा चरसी मवाली हो और कहा जाए कि ये आपके वालिद साहब होंगे, इनका नाम वही आपके वालिद साहब का रखा जाएगा, तो हमें बुरा महसूस होगा कि ये क्या किरदार अदा करेगा, इसका तो अपना कोई किरदार नहीं है। किरदार नहीं है और यही रह गया कि किरदार अदा करने का बुरा महसूस होगा। तो इसलिए उन नफूस क़ुद्सिया के लिए इस किस्म के अफराद को लेना मुनासिब भी नहीं है, तो ना देखा जाए बेहतर है। मैंने फरमाया था कि फ़जर और मगरिब का वक्त यहाँ पर आता है लेकिन तरावी इशा वगैरह का वक्त हमें नहीं मिल पाता बाहर, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखें वक्त नमाज की फ़र्ज़ियत का सबब है, जहाँ वक्त नहीं वहाँ पर फिर फ़र्ज़ियत भी नहीं रहेगी। अगर इशा का वक्त नहीं आता तो इन पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन फ़ुक़हा ने एहतियातन इस वजह से कि लोगों को तर्क नमाज की आदत ना पड़ जाए, हुक्म शरअ यही बयान किया कि बाद में इशा की क़ज़ा कर लें। लेकिन तरावी की क़ज़ा नहीं होगी क्योंकि वो सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत की क़ज़ा नहीं होती, लेकिन इशा की क़ज़ा एहतियातन पढ़ ली जाए। ठीक है। बहन ने फरमाया कि ये साल बाद में होता है लेकिन हर माह ज़कात निकालती रहती हैं, तो क्या इनका ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? देखें बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। इस सूरत में इसमें एक शर्त यह है कि शुरू साल में आपका निसाब मुकम्मल हो और आप दरमियान में निकालते रहें कोई बात नहीं, लेकिन साल के आखिर भी आपका निसाब मुकम्मल होना चाहिए, यानी निसाब पूरा होना चाहिए। वही जो 7.5 तोला 5.5 तोला चांदी है, शुरू में और आखिर में निसाब मुकम्मल हो तो दरमियान में पहले से ज़कात निकाल सकते हैं। अब इसमें हिसाब ये करना होगा कि आपने साल भर में जो ज़कात निकाली आखिर में अपने माल का हिसाब लगाएं कि कितनी ज़कात बनती है। अगर पहले ज़्यादा निकाली है उसे इसमें से समझ लें आप असल ज़कात आपने दी, बाकी जो बच गए उसको अगले सालों में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कम निकाली है तो पूरा कर दें, बराबर निकाली है तो फिर बराबर बराबर मामला। सही। सबसे पहला सवाल एक बहन ने किया था तकदीर के मुतालिक कि जो कुछ हम करते हैं अगर ये सारा कुछ पहले ही लिखा हुआ है तो फिर इंसान उसका ज़िम्मेदार कैसे हुआ या उसे जज़ा और सज़ा कैसे मुतरतब हुई। तो इसका जवाब ये है कि तकदीर को यूँ देखने की बजाय कि जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया है हम वही कर रहे हैं, इसको यूँ देखा जाए कि जो कुछ हमने दुनिया में आकर करना था वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से अपने इल्म अज़ली की बुनियाद पर लिख दिया है। ठीक। इस एतबार से इंसान अपने तमाम आमाल का कासिब है, वो ख़ुद ज़िम्मेदार है और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार अता किया है नेकी और बदी में से किसी शय को इख्तियार करने का। ठीक। दूसरा सवाल हमारी उसी बहन का ही था, हज और उम्रा के मुताल्लिक था कि किसी दूसरे की तरफ से किया जा सकता है। ठीक। या हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके इसाले सवाब के लिए किया जा सकता है। तो इसका जवाब है कि हाँ यकीनन किया जा सकता है। हज के बारे में तो बाकायदा फ़िक़ह की किताबों में एक बाब कायम किया गया है हज बदल के उन्वान से। तो जब हज दूसरों की तरफ से किया जा सकता है, ज़िंदा की तरफ से भी और फौत शुदगान की तरफ से भी, तो उम्रा भी किया जा सकता है। और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या आपके इसाले सवाब के लिए बदरजाए औला और बदरजाए अतम किया जा सकता है। बल्कि मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि अगर किसी ने अपना फ़र्ज़ हज अदा कर लिया है तो उसे चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से ही करता रहे। ऐन मुमकिन है इसी निस्बत से ही कबूलियत का शर्फ। वाह वाह वाह।
جو ایک ہی سوال کیا تھا بہن نے کہ کیا کسی غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت اپنے سر کے بال کھول سکتی ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں کھول سکتی. تو یہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ ویسے تو کھولنا کوئی گناہ نہیں ہے عورت کے غیر مسلم عورت کے سامنے، لیکن چونکہ وہ امینہ نہیں ہوگی اور عورت اپنے اگر اوصاف اس کے سامنے ظاہر کرے تو عین ممکن ہے کہ وہ کسی مرد کے سامنے جا کے ان کے اوصاف کو ذکر کرے. اس وجہ سے غیر مسلم عورت کے سامنے منع کیا گیا کہ وہ اپنے ستر وغیرہ کو یا بال وغیرہ کو نہ کھولیں. ٹھیک. ایک بھائی نے کہا کہ یہ معدہ ان کا خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو خالی نہ رکھیں، بار بار کھائیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں، کیا کریں؟ دیکھیں اگر یہ ہلکی مرچوں والے کھانا کھائیں یا بالکل مرچ والا نہ کھائیں اور تھوڑی سی مزید احتیاط کر لیں تو آرام سے روزہ پورا کر سکتے ہیں. یہ ایسیڈیٹی وغیرہ کا مسئلہ ہمارے ساتھ بھی رہتا ہے تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ اس میں روزہ چھوڑنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. تھوڑی سی ہمت کریں انشاءاللہ بہتر رہے گا. لیکن انہوں نے پوچھا کہ بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوئے پاؤں قبلے کی سمت کر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک شخص امام تھے، انہوں نے غلطی سے کعبۃ اللہ کی طرف تھوک دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما لیا تو ان کو امامت سے معزول کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ادب اور احترام کا حکم دیا ہے. شاید وہ ناواقف لوگ ہوں گے، پیار محبت سے ان کو سمجھایا جائے. یہ کہتے ہیں کہ روزے میں تھریڈنگ عورت کروا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس سے روزے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ روزہ ان چیزوں سے نہیں جائے گا. ایک انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ بزرگ قبرستان کے پاس سے گزرے اور ان کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، تو کیا اس میں جو ظالم ہے وہ بھی بخش دیا جائے گا؟ ان پہ شاید کسی نے ظلم بہت زیادہ کیے. 2 سوال ظالم کے انہوں نے بیان کیے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی حدیث میں اس طرح آیا ہو کہ کوئی بزرگ شخصیت دعا کرے گی تو ضرور بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اور یہ بہرحال اللہ کے ذمہ کرم پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی بھی بخشش فرما دے. لیکن اس کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ ظالم کو مظلوم کے سامنے میدان معاشر میں کھڑا ضرور کیا جائے گا، مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی وجہ سے ظالم سے خوش ہو چکا ہے تو مظلوم کو راضی کر کے پھر ظالم کی بخشش کا سامان ہوگا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا سب کے لیے بخشش کی دعا کرے تو ظالم بھی بخش دیا جائے گا؟ اس کا جواب بھی اسی میں آ گیا ہے. ایک یہ بھائی نے کہا تھا کہ شکار جو ہے یہ کچھ دوست پکڑ کے لاتے ہیں تو کیا اس کو کھانا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ شوقیہ شکار کرنا کہ ضرورت نہیں ہے ویسے ہی کیا اور اس کا اکثر حصہ ضائع کر دیا گیا، یہ تو فقہاء نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اور اگر ضرورت کے تحت ہے تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لا سکتے ہیں اور اسے کھا بھی سکتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی ہاں، ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا اپنے آپ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کوئی عمل کریں اور اپنے آپ کو ایصال ثواب کریں. تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جو اعمال بھی انسان کرتا ہے وہ یقیناً اسی کے اپنے نام اعمال میں ہوتے ہیں، اور ایصال ثواب بھی اسی مقصد اور نیت سے کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو عمل کا ثواب پہنچایا جائے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ایک سوال تھا کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ جاتا ہے یا حج اور عمرہ کے لیے کہیں جاتا ہے یا کسی مقدس مقام پہ جاتا ہے اور اسے کہا جائے کہ میرے نام کے آپ 2 نفل ادا کرنا، تو یہ کیسا ہے؟ ہاں، اگر کسی کو یہ کہا جائے تو دعا کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، نفل کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ایک بھائی کا سوال تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور تراویح میں اس کے پیچھے ادا کر رہا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل لے کے دوں گا. تو یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ والد اپنے بیٹے کے پیچھے تراویح ادا کرے. بیٹے کے لیے اعزاز کی بات ہے، وہاں بیٹے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حوصلہ افزائی بھی یقیناً باعث اجر و ثواب ہے. نیکی کے کاموں میں مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے. اور ایک سوال تھا، وہ مجھے ایک لفظ اس میں سمجھ نہیں آیا تھا، صدقہ و خیرات کے پیسے اپنے پاس رکھنا کسی نے کہا کہ یہ جائز ہے؟ الحمد شریف کی 7 آیتوں کے بارے میں. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جی ہاں، تو یہ صدقہ و خیرات کے بارے میں یہ جو سوال تھا یہ ہے کہ اپنے پاس رکھنے نہیں چاہیے، چونکہ اس کے مصارف ہیں اور مصارف میں وہ ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو اس کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے ضرورت مندوں کو دے دینے چاہیے تاکہ جس مقصد کے لیے شریعت نے وہ لازم کیے وہ مقصود اور اس کا پورا ہو جائے. تو سبع من المثانی، یہ آیات کے بارے میں یہ پوچھا ایک بھائی نے سوال. تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ میں بات آئی ہے. تو بسم اللہ کو مستقل آیت کے طور پر شمار کیا گیا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مفسرین اور علماء کی آراء کچھ مختلف ہیں. بسم اللہ کو بعض نے کہا کہ یہ ایک آیت کے طور پر تو ہے جہاں ایک سورہ مبارکہ میں درمیان میں آئی ہے، اور ہر سورت کے شروع میں جو آئی ہے اس کے بارے میں البتہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے
یا صرف ایک حد فاصل کے طور پر یا صورتوں کے درمیان امتیاز کے طور پر یا تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس کو لکھا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. جو ایک یہ میں کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی اصلاحی پروگرام چل رہا ہو، یہ کل کا کویشچن تھا، تو کیا ہم درود شریف وغیرہ کا ورد جاری رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کو فقہا نے منع فرمایا، بلکہ اس عمل کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، خصوصاً جب شرعی احکام کا کوئی پروگرام چل رہا ہو، کیونکہ اس وقت ذکر کی طرف توجہ اس شرعی حکم کو مکمل طور پہ سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، اور یہ عین ممکن ہے کہ جائز ناجائز اور ناجائز جائز سمجھ میں آئے اور اس کی وجہ سے گمراہی کا امکان ہے. اسی طرح بہن نے پوچھا تھا کہ کمرشل وغیرہ اگر آ رہے ہوں تو اس دوران کیا ہم درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ بے ادبی تو نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ وہ مطلب کہیں سے ہٹ کر سائڈ میں پڑھ لیں، لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے اور وہاں سے آپ نہیں اٹھ سکتی ہیں تو بہرحال ورد وغیرہ جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین، آج جو سوال کیا گیا تھا، نماز کب فرض ہوئی، 5 اوقات کی نماز کب فرض ہوئی، اور 3 آپشن تھے، شب قدر، شب معراج یا شب برات کے موقع پر کب ہوئی تھی. اس کا صحیح جواب ہے شب معراج، اور بہت سارے صحیح جوابات ہزاروں کی تعداد میں ہمیں موصول ہوئے ہیں. اور جو جیتنے والے پہلے جو شخص ہیں، جو ونر ہیں، علی رضا حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. علی رضا صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے. جی. مفتی اکمل صاحب سے میرا سوال ہے کہ شیخ امام سنتی داڑھی رکھتا نہیں ہے. اچھا. تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. اور اگلے ونر جو ہیں ان کا تعلق عاطف، کراچی سے ان کا تعلق ہے. عاطف، السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو عاطف بھائی. تو آپ کو یہ آپ بھی ونر ہیں، اور ہاشمی یا جنون گارمنٹس کی جانب سے آپ کو ایک گفٹ ہیمپر ملے گا، اور بہت مبارک ہو آپ کو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی جی کہیے. بلا شبہ آپ حمید، آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اتنے خوبصورت پروگرام آپ گزشتہ 8-9 سال سے پیش کرتے آئے ہیں، اور جتنے بھی فقہی مسائل ہیں، اسلام کی تعلیمات تو ہم روشناس ہو رہے ہیں ان سے، لیکن جو فقہی مسائل ہیں یقین کریں کہ اسلام گھر گھر ایسا لگتا ہے کہ پھیل رہا ہے. اب لگتا ہے میں پھیل رہا ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. چلیں، بڑی محبت آپ کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جو سوال وہ کر رہے تھے علی رضا صاحب، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سوال کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی امام سنت کے مطابق داڑھی پوری نہیں رکھتے ہیں تو ان کی نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی کہ نہیں. تو اس میں دیکھیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا بھی یہی قول ہے. فقہا یہی فرماتے ہیں کہ ایک مشت داڑھی امام کی ضرور ہونی چاہیے، اس سے کم ہو تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، تو اس لیے اس میں اجتناب کرنا چاہیے. ناظرین، صبی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور بہت عرصے سے میں یہ کلام سننا چاہ رہا تھا. رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، اس کے چند اشعار. رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، رکھتے ہیں صرف اتنا، رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے. آقا کی رحمتوں
जिब्रील आसमां पे, यहाँ हम फकीर लोग जिक्र नबी जहाँ है उनका माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, अज़ान का वक्फ़ा होगा और अज़ान के वक्फ़ा के बाद आपसे एक मरतबा फिर कराची और उसके मज़ाफ़ात में और फिर लौटेंगे। और उससे पहले कि हम वक्फ़े पर जाएं, इसी कलाम के साए में हम वक्फ़े पर जाएंगे कि हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। बिस्मिल्लाह। तुम अपना बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों का सा बना के मांगो, करीम आज़ीम ताता के दर पे कोई कमी नहीं है। करीम दर पे कोई कमी नहीं है, तो आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, जहाँ से मौला
جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ 10واں روزہ آج جس طرح ذکر کیا گیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، اور ایک تو میری خواہش بھی ہے، التجا بھی ہے کہ کچھ ختم شریف کا اہتمام کیجئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کیجئے، اور جس طرح دونوں علماء کرام نے بکس کا باقاعدہ نام تک بتا دیا کہ آپ یہ بکس سٹڈی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا مستند ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو مفتیان کرام نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو بکس اور جہاں سے آپ میٹیریل لے سکتے ہیں، جہاں سے کانٹینٹ لے سکتے ہیں، وہ زیادہ اوتھینٹک ہے، مستند ہے۔ تو ایک تو میری خواہش یہ ہے کہ ان کو پڑھیں۔ ہم قلبی محبت تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم ان کی سیرت سے واقفیت رکھتے ہوں، ان کو اللہ رب العزت نے کیا کمال عطا کیا ہے، یعنی وہ خاتون کیسی خاتون ہوگی کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام جن کے فضائل بیان کرتے ہوں، جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوں کہ میری ایسی کوئی زوجہ نہیں ہے کہ جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جس وقت کوئی ساتھ دے نہیں رہا تھا، اور اس مشکل حالات میں نہ صرف اپنا مال ترویج و اشاعت اسلام کے لیے پیش کیا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ آقا علیہ السلام کو جس طرح آپ دلاسا دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، اور جب گھر سے ایسی سپورٹ فطری طور پر سائیکلوجیکلی اگر اس چیز کو دیکھا جائے، جو سپورٹ گھر سے ملتی ہے، اگر گھر سے سپورٹ مل جائے تو پھر باہر بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کردار ادا کیا ہے ترویج و اشاعت اسلام کے لیے کہ جو بے مثال ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج مرد، خواتین، ہم سب صرف نام سے واقف ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو ذکر میں آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے۔ یعنی یہ پیار اور محبت اور کتنی منزلت تھی، کتنا عز و شرف تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ تو آج کے دن کی نسبت سے یہ کوشش بھی کیجئے کہ جو کانٹینٹس جن کا مفتیان کرام نے ذکر کیا ہے وہ ضرور حاصل کریں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کو پڑھیے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو قلبی میلان پیدا ہوتا ہے، محبت کا جذبہ جاگتا ہے، وہ تمام کیفیات انسان کے قلب میں پیدا ہوتی ہیں کہ جو ایسی شخصیات کے تعلق سے تقاضا کیا کرتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ سے انشاءاللہ ARY ڈیجیٹل پر عالم اور عالم میں ملاقات ہوگی، اور کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، آپ کے بہت سے سوالات کے ساتھ اور اس کے فقہی جوابات کے ساتھ، اور ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس